دوستو ایشیا میں نا جو کنٹری ہے نا جاپان پر کیپٹا کے حساب سے ایشیا کا یا ساؤتھ ایشیا کا کہہ لو سب سے ریچ کنٹری ہے. جتنی اس کی ایک کمپنی پیسہ کماتی ہے نا جاپان کی ایک کمپنی, پہلے تو آپ نے ان کی بہت کمپنیوں کے نام سنے ہوں گے, سونی وغیرہ, لیکن پاکستان کا یعنی کہ اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ دنیا کی 4th لارجسٹ اکانومی ہے جاپان. جاپان دنیا میں واحد ملک ہے جہاں پہ کرائم ریٹ زیرو ہے. مطلب وہاں پہ کوئی کرائم نہیں ہوتا, چوری چکاری جھوٹ بولنا, ان کو ان چیزوں کا کچھ پتہ نہیں ہے جاپنیز کو. ریپ انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے کہ ریپ ہوتا ہے. ریپ بھی کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی بھی کی جاتی ہے. اس کے مقابلے میں آپ پاکستان کو دیکھو, دنیا کا یعنی کہ 180 کنٹری جو جن کی رینکنگ بنتی ہے نا کرپشن, پاکستان 135 نمبر پہ ہے. پاکستان کی عدالتیں جو ہے نا وہ 140 میں 130 نمبر پہ ہیں. مطلب ہر لحاظ سے پاکستان پستی میں اور نیچے گرا ہوا ہے, فضول سا. یعنی کہ دنیا کے سامنے اگر آپ ڈسکرائب ورلڈ کے کرو گے نا تو پاکستان کو تو کوئی مطلب دیکھتے ہیں لوگ وومٹنگ کرتے ہیں, یار یہ کیا کنٹری ہے, تھرڈ کلاس ہے. اور ہماری کنٹری کا نیم کیا ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلام کا نام بدنام ہو رہا ہے. تو میں جاپان کی بات کر رہا تھا, تو جاپان جیسا ملک جو ترقی یافتہ دنیا کا بہترین اکانومی کے لحاظ سے بہت بہترین نیشن, جھوٹ کا ان کو پتہ نہیں ہے, کوئی کرائم کوئی ان کا ہوتا نہیں ہے. تو وہاں پہ ہمارے نا مذہبی جماعت والے جاتے ہیں جو تبلیغ والے ہوتے ہیں, تو یہ جا کے جاپنیز کو بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم تم سے بیسٹ ہیں, آپ لوگ اچھے نہیں ہو, آپ لوگوں کو جھوٹ کا نہیں پتا, تو آپ لوگ تو کوئی کرائم وغیرہ نہیں کرتے, لیکن آپ لوگ ٹھیک نہیں ہو, ہم لوگ پاکستانی ٹھیک ہے, ہم مسلمان ٹھیک ہے, تو آپ اپنا مذہب چھوڑ کے نا ہمارا مذہب فالو کرو. تو یار دیکھو یہ کیا اسلام کا یہ ڈرامہ, یا اسلام کو بدنام کر رہے ہیں یہ لوگ. ابھی نا میں آپ کو پاکستان کے مولوی حضرات جو ماشاءاللہ اتنی بڑی بڑی لمبی لمبی داڑیاں حلیہ انہوں نے بنایا ہوتا ہے عربوں جیسا, یہ تو جی سنت ہے, امامہ باندھنا, یہ کرنا وہ کرنا. بھائی یہ سنت وغیرہ کہاں سے آ گئی؟ سنت تو اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں, وہ تو آپ لوگ فالو نہیں کرتے, لیکن صرف گیٹ اپ دکھانا ہے لوگوں کو کہ ہم بس مولوی ہیں, ہم عربوں کو فالو کرتے ہیں. ہم عربی نہیں ہیں, ہم پنجابی ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہمارا کلچر ڈیفرنٹ ہے, ہمارا پہناوا, ہمارا دکھاوا. ٹھیک ہے, داڑھی رکھو, آپ شیو رکھو, کیونکہ وہ نبی کی سنت نہیں ہے, ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے. جتنے بھی پروفٹ آئے نا دنیا میں سب کی شیو ہوتی تھی, داڑھی ہوتی تھی. تو داڑھی تو ٹھیک ہے, داڑھی تک تو میں نہیں, لیکن اگر آپ پنجاب میں بیٹھ کے پنجاب کے کسی گاؤں میں بیٹھ کے آپ نے گیٹ پر بھی کیا ہوگا, وہ لمبا سا چولا پہنا ہوا تھا, یہ اوپر امامہ باندھا ہوا, تو یہ تو آپ بے روپیے لگو گے. 57 اسلامی ملک ہیں دنیا میں, ہم اکیلے پاکستانی نہیں ہیں اسلامی. ایران میں جاؤ, ایرانی تو نہیں پہناوا عربیوں والا پہنتے, ان کی تو اپنی پہچان ہے, ان کا اپنا کلچر ہے, وہ اپنی ڈریسنگ کرتے ہیں, لیکن وہ سب سے زیادہ اچھے مسلمان ہیں اس دور حاضر میں. ترکی آ جاؤ, ملیشیا چلے جاؤ, انڈونیشیا چلے جاؤ, وہ تو نہیں عربوں کی کاپی کرتے, وہ تو اپنا کلچر فالو کرتے ہیں, لیکن ساتھ اسلام بھی چل رہا ہے. ہمارے مولوی یہ بہروپ. چلو خیر چھوڑو, میں آپ کو ایک مولوی کی منافقت بتاتا ہوں. یہ جو مولوی محمد علی مرزا انجینئر, پتہ نہیں کیا اس کا نام ہے, میں اس کو دیکھتا تھا پہلے بہت زیادہ. اس بندے نے حضرت علی کا نام بیچ کے, حضرت حسین کا نام بیچ کے, مردہ یزید کو گالیاں دے کے, یہ 2012-13 سے لگا ہوا ہے یوٹیوب پہ. اس نے سارے شیعہ کو اپنی طرف متوجہ کیا, شیعوں کے دل جیتے اس نے, کیونکہ یہ مردہ یزید کو بہت برا کہتا تھا کہ حضرت علی کے ساتھ ظلم کیا امیہ خاندان نے, یزید نے حضرت امام حسین کے ساتھ ظلم کیا. تو مطلب ایسی باتیں کر کے میں بھی امپریس ہوا کہ یار یہ بندہ اچھا ہے, تو میں بھی اس کو دیکھتا تھا شروع میں. تو یہ محمد علی مرزا صاحب نے حضرت علی کے نام پہ اتنی روٹیاں سیکی کہ لوگ حضرت علی کی جب یہ تعریفیں کرتا تھا, ان کے ظلم بتاتا تھا امیہ خاندان کے, جو ابو سفیان حملے کرتا رہا حضرت علی پہ, تنگ کرتا رہا. تو یہ محمد علی مرزا نے یہ ساری باتیں ٹھیک بولی. میں اس کی جو مذہبی باتیں وہ کرتا تھا, اس کو چیلنج نہیں کر رہا, وہ بالکل ٹھیک کرتا تھا, وہ حقائق بتا رہا تھا لوگوں کو. اور جو ابھی جو لوگ قبروں پہ جاتے ہیں یا مزاروں پہ جاتے ہیں, بابے شابے بنائے ہوئے ہیں, شباز کلندر ہے, فلانا کلندر ہے, یہ سارے اس نے ایکسپوز کی, کہ وہ اس نے بہت اچھا کیا. لیکن دیکھو ایک بندہ حضرت علی کے نام پہ, حضرت امام حسین کے نام پہ اپنے فالوور بنا رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے. تو دیکھو کربلا تو ہر دور میں ہوتا ہے, ہر دور میں یزید بھی ہوتا ہے. تو جب 2-3 سال سے پاکستان میں کربلا والا سسٹم بنا نا, یزیدیت سٹارٹ کی پاکستان آرمی نے, تو اس بندے نے کیا کیا, اس بندے نے جن کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا نا, جو مظلوم تھے,
ان کا ساتھ دینے کی بجائے یہ بندہ ظالم کے ساتھ مل گیا جا کے. اس نے پہلے باجوہ کی طریقے شروع کر دی, آرمی چیف تو بہت اچھا ہے. پھر اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کی تحریک کا سب سے سیاہ ترین چیف جسٹس تھا. یہ بندہ اس کی تعریفیں کرتا رہا جب وہ ادھر چیف جسٹس تھا. ابھی یہ بندہ دیکھو عاصم منیر جو پاکستان کا آرمی چیف ہے, وہ پاکستان میں ظلم کے پہاڑ اس نے گرائے ہوئے ہیں, اور وہ بندہ شرعام پاکستان آرمی کا نام یوز کر کے, پاکستان آرمی کو یوز کر کے, صرف عاصم منیر ہے وہ پورے پاکستان کی عوام کو جوتے مار رہا ہے اور سارے ظلم کر رہا ہے. جتنے ایک سوسائٹی میں ظلم ہو سکتے ہیں نا, وہ سارے عاصم منیر کر رہا ہے. اور یہ بغیرت مولوی مرزا انجینئر یہ عاصم منیر کی تعریفیں کرتا ہے. جن پہ ظلم ہو رہے ہیں ان کو دہشت گرد بول رہا ہے. عمران خان کو 80% پاکستان کی عوام پسند کرتی ہے, اس کو فالو کرتی ہے, تو یہ ان سارے 80% پاکستانیوں کو دہشت گرد بول رہا ہے. یعنی کہ 25 میں سے 20 کروڑ کو یہ بول رہا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے. صرف پاکستان کے یہ مولوی حضرات منافق نہیں ہے, پاکستان کی آرمی کے جرنیل بھی منافق ہیں. 1988 میں جب بینظیر واپس آئی ہے نا ضلع وطنی کاٹ کے, تو جنرل ضیاء تو مر چکا تھا, لیکن جو باقی بچے کچھ آرمی جرنیل تھے نا, وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ بینظیر کی حکومت ہے, کیونکہ پیپل پارٹی کی اس وقت آرمی کے ساتھ فائٹ چل رہی تھی. پیپل پارٹی کے سربراہ بھٹو کو تو انہوں نے پھانسی لگا دی تھی آرمی نے, تو اس لیے یہ نہیں چاہتے تھے کہ بینظیر پاکستان کی پرائم منسٹر بنے. لیکن ہوتا کیا 88 کے الیکشن میں بینظیر جیت جاتی ہے الیکشن, آرمی پورا زور لگاتی ہے لیکن بینظیر کو ہرا نہیں سکتی ہے, بینظیر جیت جاتی ہے. تو پھر ہماری آرمی جرنیل جو ہے نا وہ کیا کارڈ یوز کرتے ہیں, ان کی منافقت دیکھو. پورے پاکستان کے مولویوں کو وہ ایکٹیو کروا دیتے ہیں کہ یہ فتویٰ دے دو, کوئی اپنے پاس ہی حدیث نکال لو. تو مولویوں نے فتویٰ دیا اور حدیثیں سنائی کہ عورت کی تو حکمرانی حرام ہے. انہوں نے یہ بینظیر پاکستان کی پرائم منسٹر ہے, اور مولوی پورے پاکستان میں بھونک رہے ہیں کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے, نبی کی فلاں حدیث ہے, نبی کی فلاں حدیث ہے. تو ایسے کر کے انہوں نے 1.5-2 سال بعد یہ بینظیر کی حکومت آرمی نے ختم کرا دی. نواز شریف کو لے آئے, نواز شریف کے ساتھ بھی ان کی نہیں بنی, تو پھر ان کی بینظیر کے ساتھ بن گئی ہماری آرمی جرنیلوں کی. تو پھر یہ دوبارہ پھر 92 میں بینظیر کو دوبارہ 93 میں لے آئے ایز اے پرائم منسٹر. پھر وہ ساری حدیثیں ختم ہوگی, وہ سارے فتوے ختم ہو گیا, کیونکہ آرمی چاہ رہی تھی کہ بینظیر وزیر اعظم بنے, تو مولوی سارے بھونکنا بند ہو گیا. اگر اس وقت کوئی حدیث ایگزسٹ کرتی تھی کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے, آرمی نے یہ حدیثیں مولویوں کو کہہ کے دلوائی تھی نا, تو آج دیکھو مریم نواز کے ساتھ ہمارا آرمی چیف, وہ تو خود اپنے آپ کو سو کارڈ سید بھی کہتا ہے, حافظ بھی کہتا ہے. حافظ اگر ہے تو اس کو تو سارا پتا ہوگا کہ عورت کی حکمرانی جائز ہے کہ ناجائز ہے. وہ ہر ایونٹ میں اس کو بلاتی ہے, اپنے ساتھ بٹھاتی ہے, اور اوپر سے گانے چلائے ہوتی ہے, اس نے سانگ چلائے ہوتے ہیں, وے تو لانگ وے میں لاچی. حافظ قرآن آرمی چیف کے ساتھ وہ بی بیٹھی ہے, 60 سال اس کی عمر ہے, لیکن وہ لڑکی بننے کو اس کو اتنا شوق ہے, وہ سارا دن ڈرامے کرتی ہے ٹک ٹاک کر. اب آپ یہ دیکھو, آپ یہ سوچو کہ یہ لفظ کہنا اکارڈنگ ٹو اسلام کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے, یہ کتنا سٹوپڈ لگتا ہے. حالانکہ ہمارا دین اسلام تو یہ کہتا ہے کہ عورت مرد برابر ہے, جینڈر کا تو کوئی فرق ہی نہیں ہے کسی شعبے میں کسی معاملے میں. لیکن ہمارے مولوی, پاکستان کے مولوی تو پیسے کے لیے کچھ بھی فتویٰ دے دیں گے, کچھ بھی بکواس کر دیں گے. دیکھو لٹرلی پوری آدھی دنیا جو ہے نا, آدھی دنیا میں اس وقت عورت ہی حکمرانی کر رہے ہیں. تقریباً 150 کنٹری ایسی ہوں گے, 100 سے زیادہ کنٹری ہیں جہاں پہ پرائم منسٹر جو اور پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ لیڈیز ہیں, عورت ہیں. تو یہ تو بات کہنا کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے, یہ تو ایک عورت کی انسلٹ کرنے کے برابر ہے. میں جس کنٹری میں رہتا ہوں نا, جرمنی, یہاں پہ 16 سال ایک عورت نے حکمرانی کی ہے, اور اس نے یورپ کا سب سے بڑا اکانومی بنایا ہے جرمن کو, انجلینا مرکل. لاسٹ سنڈے الیکشن ہوا ہے, ابھی بھی اس کی پارٹی جیتی ہے. اس عورت نے 16 سال بعد خود ریزائن کیا اور خود سیاست چھوڑی. پورا جرمنی اس کو مس کرتا ہے, پورا جرمنی اس کو بولتا ہے کہ آپ دوبارہ بنو. حالانکہ اس کی صرف 60 سال عمر ہے, مریم کی ایج کی ہے وہ. اس نے بولا کہ نہیں بھائی, میں نے اپنے ملک کی بہت خدمت کر لی ہے, ابھی میں نے اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے, میں نے اپنے پوتے پوتیوں کو ٹائم دینا ہے. یہ ہوتی ہے لیڈر. 16 سال وہ اس نے آئی, 16 سال اس نے اکانومی اٹھائی جرمن کی. پہلے فرانس سے پیچھے تھے کہ ابھی پورے یورپ کو لیڈ کرتا ہے جرمنی. تو وہ باعزت طریقے سے خود چھوڑ کے چلی گئی یہ سیاست. اس نے بولا کہ جب میں ملک کے لیے کام کر رہی تھی, میں نے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا, تو ابھی میں اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہتی ہوں, پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہوں. یہ لوگ آتے ہیں, ملک کی خدمت کرتے ہیں, ان کو پاور میں رہنے کا یا پاور سے چمٹے رہنے کا شوق نہیں ہوتا جیسے ہماری مریم نواز ہے. وہ دیکھو یار, وہ قسم سے الیکشن ہاری ہوئی ہے, خود اپنی سیٹ, اور وہ سارا دن ایسے گھومتی ہے جیسے وہ ملکہ عالیہ ہے پاکستان کی.
उस बूढ़ी औरत को मरियम नवाज 60 साल की होने वाली है, पाकिस्तान की सबसे बड़े सूबे की वो आर्मी ने सीएम बनाई हुई है। हालांकि वो रियल सीएम नहीं है, वो जीती नहीं है इलेक्शन, वो खुद अपनी सीट हारी हुई है, लेकिन वो महंगे महंगे ड्रेसिंग करके सर्जरियां करवा करवा के उसकी बेटी की जो बेटी है ना, उसकी जो बेटी है मरियम की, आप मरियम के साथ उसको खड़ा कर दोगे ना, कसम से वो मरियम की बड़ी बहन लगेगी। तो ये कोई नेचुरल ब्यूटी या ये नहीं है, वो सारा कुछ सर्जियां कराती है, ये तो पूरे पाकिस्तान को पता है। अभी देखो 3-4 दिन पहले उसने क्या किया कि पाकिस्तान के सारे अखबार में उसने पाकिस्तानी पंजाब के लोगों का टैक्स का पैसा उसने दिया अखबारों को, और जितने भी न्यूज़पेपर है ना पाकिस्तान के, सब में जो पूरे पूरे पेज के ऊपर जो ना मरियम नवाज की पिक्चर उसने लगवाई है, मरियम ने पैसे दे के। पैसे खुद से अपने घर से नहीं दिए, पंजाब के खजाने से दिए, जो हमारा तुम्हारा पंजाबियों का टैक्स उसने लिया हुआ है। तो वो क्या कर रही है, वो अखबारों में अपनी बड़ी बड़ी सुर्खियां लगवा रही है, अपनी पिक्चरें लगा रही है। यार उसको उसको सीएम आर्मी चीफ को शर्म आनी चाहिए, ऐसी औरत को उसने सीएम बना दिया पंजाब का। वो उसको मॉडलिंग शॉडलिंग करवाओ, उसको मॉडलिंग का शौक है, टिकटॉक को बनाने का शौक है, उसका कोई टिकटॉक का अकाउंट बना दो, उसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी टिकटॉकर स्टार बना दो, हम भी उसको फॉलो कर लेंगे। लेकिन आपने उसको सीएम बना दिया। उस औरत को तो क्रेज है मॉडलिंग करने का, हीरोइन बनने का, उसको किसी मूवी में ले लो यार, मरियम को उससे कोई शूटिंग करा लो, किसी मूवी की हीरोइन बनवा दो उसको। इतना उसको हर जगह अपनी पिक्चर चिपकाने का उसको शौक है। 60 साल की है, सारी दुनिया को पागल बनाया होगा कि 60 साल की औरत ऐसी होती है, सर्जरियां करवा के आती है और मॉडलिंग कर रही है वो। तो आर्मी को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है, ऐसी औरत पूरे पंजाब पे उसने मसलत की हुई है। तो इतना झूठ बोलती है, इतना उसको तो झूठ बोलना तो उसके लिए स्वाब का काम है। बोलेगी पंजाब तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया को पता है पंजाबी भी भूखे मारे हैं। पाकिस्तानी मीडिया की मुनाफकत आप देखो, जो टॉक शॉक रात को करते हैं ना ये नेशनल टीवी पे बैठ के, आसमा शराजी, गरीदा फरूकी और मुजीबर रहमान शामी, ऐसे फजूल लोग जो है ना, वो रात को अपने टॉक शॉक में बैठ के ना इस हुकूमत को बिल्कुल इसका डिफेंस करते हैं, दिफा करते हैं, हुकूमत की तारीफें करते नहीं सकते कि इस जैसी हुकूमत तो आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। लेकिन कल जो कॉन्फ्रेंस हुई ना पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, पीके एक्ट के खिलाफ वहाँ पे बोलना था, तो इसी औरत को ना आसमा शराजी मुझे देख के उसको हंसी आ रही थी। उसका रात को जो अपना वो टॉक शो करती है ना, वहाँ पे वो मरियम को, आर्मी चीफ को, सबको डिफेंस करती है, कहती है ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन जब वो पीका एक्ट पे उसको बोलने का मौका मिला तो वहाँ पे उसकी मुनाफकत देखो, वहाँ पे आके वो हुकूमत पे तनकीद कर रही है कि पीका एक्ट हुकूमत ने गलत कर दिया है, हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था कि मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रही थी कि मैं भी साफ़ी हूँ। एक्सक्यूज मी, हमारे खिलाफ पीका एक्ट लगा है तो मैं उसका एहतजाज कर रही हूँ। हालांकि कल वो बोली है ना, सबसे पहले उसी को मैग दिया गया है कि आप बोलो पीका एक्ट के बारे में जो हुकूमत ने साफियों की जुबान बंदी के लिए कराया, तो वहाँ पर बोल गई है, अच्छा हुकूमत के खिलाफ बोल गई, ये करके वो करके। लेकिन उसी सेम कल रात को उसका टॉक शॉक देख लो जिसमें वो न्यूज़ एंकर है, वहाँ पे बैठ के वो हुकूमत को डिफेंस कर रही है, हुकूमत का दिफा कर रही है कि नहीं नहीं हुकूमत तो बहुत अच्छी है, मरियम तो हमारी मामा है। मरियम, इस औरत आसमा शराजी पे मुझे हंसी इसलिए आती है कि इसको पाकिस्तान के साफियों ने लकब दिया हुआ है सरकारी हजन। इसने सरकार के खजाने से हज किया। यार देखो क्या हज होगा वो जो आप गरीबों मस्किनों के टैक्स के पैसे से कर रहे हो, जाके हज कर रहे हो। खुद मतलब ये करोड़ से कम सैलरी नहीं लेती, तो हज इसने सरकारी खर्चे से करना है। तो ऐसे हमारे साफी हैं, ऐसे हमारे अंकल, ऐसे हमारा मीडिया। टीवी पे कुछ और बोलते हैं, अखबार में कुछ और बोलते हैं।